الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و سامعات، تفسیر سورہ البقرہ کے ضمن میں کچھ ابتدائی آیات جو کہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ آج کی ہمارے اس درس میں ہم جس آیت کو دیکھیں گے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں مالک یوم الدین، مالک ہے وہ اللہ جزا و سزا کے دن کے مالک۔ مالکی وہ مالک ہے، یوم الدین یوم حساب کا، روز جزا و حساب کے دن کا وہ مالک ہے۔ اس آیت میں جو پہلا لفظ استعمال کیا گیا وہ مالکی، ملک یملک ملکن، باب فعل یفعل سے یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے مالکن، اور یہ اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام ہے جس کے معنی ہیں نظم و نسق، انتظام و انصرام کا مالک، موت و حیات کا مالک۔ کائنات کی ہر ایک چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اور اس کی ہر چیز اس کی ملکیت میں ہے۔ وہ اپنی ملکیت میں سے جس کو چاہتا ہے اختیارات دے دیتا ہے کچھ وقت کے لیے، اور جس سے چاہتا ہے اختیارات چھین لیتا ہے۔ اور اسی آیت میں اللہ رب العزت کی چوتھی صفت بیان ہو رہی ہے، اور یہ قرآن کریم کا تیسرا بنیادی اور مرکزی عقیدہ اور مضمون ہے کہ اللہ رب العزت روز جزا و سزا کا مالک ہے۔ اور روز جزا کے دن پر، قیامت کے دن پر ایمان لانا اسلام کے ابتدائی تعلیمات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اس کی ان گنت رحمتوں کے بعد، اللہ رب العزت کی ربوبیت، اس کی ان گنت نعمتوں اور رحمتوں کے بعد اللہ رب العزت نے اس آیت میں ذکر فرمایا مالک یوم الدین، وہ مالک ہے یوم جزا کا، روز حساب و کتاب کے دن کا وہ مالک ہے۔ کہیں تم اللہ رب العزت کی رحمتوں، شفقتوں اور مہربانی کو دیکھتے ہوئے اس بات کو بھول نہ جاؤ کہ ہم دنیا میں جو چاہیں کریں، ہم نے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے۔ جس طرح کہ بنی اسرائیل کی قوم کا یہ عقیدہ بن چکا تھا، ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، ہم جو چاہیں اللہ رب العزت ہمیں نہیں پوچھے گا، ہم لاڈلے ہیں، ہم جو مرضی شب خون ماریں، ظلم و زیادتی کریں، اللہ رب العزت کی نافرمانی اور عصیان کریں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، کیونکہ ہم اللہ رب العزت کے لاڈلے ہیں۔ اللہ رب العزت نے مالک یوم الدین فرمایا الرحمن الرحیم کے بعد کہ وہ اللہ مہربان اور رحم کرنے والا ہے، تو یاد رکھیے گا کہ وہ مالک ہے یوم جزا کے دن کا، کہ تمہیں مرنے کے بعد وہ اٹھائے گا، کہ مرنے کے بعد ایک دن تمہیں اٹھنا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ قیامت کے دن تم رب کی عدالت میں جاؤ گے، جزا و سزا تمہیں اللہ کے حضور پیش ہو کر اپنے آپ کا پورا حساب دینا ہے، اور سزا یا جزا سے تمہارا واسطہ پڑنا ہے۔ قرآن مجید کے عظیم مفسر اور نکتہ دان امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنے اسم اعظم کے ساتھ اپنی 4 صفات کا بیان کیا، اور میں ہی ہوں وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا اور اپنی آغوش رحمت کے اندر تمہیں پروان چڑھایا، تمہیں پرورش تمہاری کی، اور جب تم سے کوئی گناہ ہو گئے اپنی رحمت کے ساتھ اس پہ پردہ پوشی کی، اور جب تم میرے حضور معذرت پیش کرتا ہے میں تیری خطاؤں کو قبول کرتا ہوں مالک یوم الدین، کیونکہ وہ روز جزا کے دن کا مالک ہے۔ اللہ رب العزت کی اس صفت میں یہ اشارہ دے دیا گیا ہے کہ اے انسان، تو دنیا میں رہ کے جو بھی کماتا ہے، جو بھی کما رہا ہے، روز حساب والے دن تمہیں اس کا پورا جزا اور پوری بدلہ دے دیا جائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت مالک یوم الدین وہ مالک ہیں یوم جزا کے اور حساب کے۔ اس دنیا عارضی میں اگر وہ اپنے اختیارات میں سے، اپنی بادشاہت میں سے کسی کو کسی وقت کے مقرر کے لیے اختیارات دیتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنے ان اختیارات کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائے، ان اختیارات کو لے کے لوگوں پر مظالم نہ ڈھانے لگ جائے، کیونکہ اللہ رب العزت سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتے ہیں قل اللہم مالک الملک، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے وہ اللہ پورے کے پورے ملک کا بادشاہ ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، وہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی بادشاہت میں سے کچھ عطا کرتا ہے، وہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی حکومت میں سے اسے عطا کرتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے وہ چھین لیتا ہے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو چاہتا ہے وہ عزت سے نوازتا ہے، وتذل من تشاء، اور جس کو چاہتا ہے وہ ذلت اور رسوائی اس کے مقدر بنا دیتا ہے۔ بیدک الخیر، تمام کی تمام بھلائیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور سورہ قیامہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کہ اللہ رب العزت اس پر قادر نہیں ہے کہ جب وہ تمہیں موت دیں گے، موت دینے کے بعد وہ زندہ تمہیں کریں گے۔
یحیی الموتا، وہ مرنے کے بعد تمہیں زندہ بھی کریں گے۔ تو برادرز اینڈ سسٹرز، اس عارضی دنیا میں اللہ رب العزت اگر کسی کو کوئی اختیارات دیتے ہیں تو اس کے اپنے ان اختیارات سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، اپنے ان اختیارات سے کسی پر ظلم اور شب خون نہیں مارنا چاہیے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں افسوس کی بات ایسا نہیں، اگر کسی کے پاس تھوڑے سے بھی اختیارات ہیں وہ اپنے ان اختیارات کو ناجائز کاموں کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اگر جس کی کتنی حیثیت ہے وہ اپنی اسی حیثیت کو استعمال کرتے ہوئے اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور اس آیت میں اللہ رب العزت نے لفظ یوم الدین کے ساتھ لفظ مالک لگا کر یہ اعلان کر دیا، اس بات کا ہمیں بتا دیا کل قیامت والے دن اللہ کی عدالت میں جابر، ظالم اور فاسق قسم کے سر جھکائے اللہ کی حضور میں پیش کیے جائیں گے۔ اور یہ بھی اللہ رب العزت کی اس رحمت کا دوسرا عکس ہے کہ اللہ رب العزت جس کا جو بدلہ ہے اس کو وہ دیں گے۔ جب یہ سب اللہ کے حضور پیش ہوں گے، اللہ رب العزت زمین و آسمان کو اپنے ہاتھ میں لے کر فرمائیں گے انا المالک، انا المالک، میں بادشاہ ہوں آج کے دن، این الجبارون، این المتکبرون، ظلم و صفات اور نحوت و غرور رکھنے والے کہاں ہیں؟ اللہ اکبر۔ جس دن سب اس بات کا اعلان کریں گے، کل قیامت کے دن اللہ کے حضور تمام انسانیت اسی کے حضور پیش ہوں گے، تب اللہ رب العزت یہ اعلان کریں گے لمن الملک اليوم، کہ آج کے دن بادشاہت کس کی ہے؟ تو کوئی بھی اپنے لب کشائی نہیں کر سکے گا، کوئی بھی نہیں بول سکے گا۔ تو پھر اللہ رب العزت اعلان فرمائیں گے للہ الواحد القہار، اللہ اکیلے کی جو سب پر غالب ہے۔ اور عزیز سامعین و سامعات، اس آیت میں جو لفظ یوم الدین ہے، دین قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے مختلف مقامات پر 5 معانی کے لیے استعمال کیا۔ سورہ زمر میں اللہ رب العزت نے لفظ دین کو اطاعت و بندگی کے لیے استعمال کیا، اور سورہ یونس میں دین کو لفظ شریعت کے لیے استعمال کیا، اور سورہ یوسف میں اللہ رب العزت نے اس کو قانون کے لیے اس لفظ کو استعمال کیا، اور سورہ مومن میں حکمرانی کے لیے استعمال کیا، اور سورہ زاریات میں جزا و بدلہ کے لیے اس لفظ دین کو اللہ رب العزت نے استعمال کیا۔ یوم الدین یہ قرآن کریم میں 5 مختلف معنی کے لیے اللہ رب العزت نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے۔ اور یہ مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت مرنے کے بعد انسانوں کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ اس عقیدے کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے 33 مقامات پر مختلف الفاظ کے ساتھ اس کو بیان کیا کہ قیامت بپا ہوگی۔ سورہ اعراف میں اللہ رب العزت نے اس کو الساعہ کے نام سے کہا، الساعہ گھڑی، مقررہ وقت۔ سورہ بقرہ میں یوم القیامہ یعنی قیامت کا دن۔ سورہ نبا میں الیوم الحق، سچائی کا دن، جس دن فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اور سورہ شعراء میں یوم معلوم، جانا ہوا دن۔ اور سورہ حجر میں الوقت الیوم معلوم۔ اور سورہ نساء میں الیوم الآخر، آخری دن، قیامت کا دن۔ اور سورہ مومن میں یوم الآزفہ، قریب آنے والی مصیبت کا دن۔ اور سورہ مدثر میں یوم عسیر، سخت دن۔ اور سورہ انعام میں یوم عظیم، بہت بڑا دن۔ اور سورہ ہود میں یوم عصیب، بہت سخت دن۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے دیگر مختلف الفاظ کے ساتھ قرآن کریم کے 33 مقامات پر قیامت کے دن کو مختلف الفاظ میں تعبیر کیا۔ اللہ اکبر۔ تو عزیز سامعین و سامعات، ہمیں اس بات کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں بھی اپنی قیامت کی تیاری کرنی چاہیے، اپنی قیامت کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔